جب ان کے خلاف ریفرنس دائر ہوا اور ان کو پتہ ہے کہ یہ ریفرنس اس وقت کے جنرل باجوہ نے دائر کیا تھا جس میں کلیدی کردار جنرل فیض نے ادا کیا تھا، عدالت یہ نہ بھولے کہ توہین عدالت کے نوٹس جاری کر کے وکلا کو ڈرایا جا سکتا ہے۔ ہم عدالتوں کی تعظیم کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ہم ڈرتے نہیں عدالتوں سے۔ اور یہ زبان جو ہے جو کسی بھی جج صاحب کی ہیں وہ جب تک آداب اور تہذیب کے دائرے میں ہوتی ہیں ہم 10 گنا کورن سے بجا لاتے ہیں، لیکن جہاں پہ وہ تمسخر اڑائے گی تو پھر ہماری زبان جو ہے اس کو کوئی لگام نہیں ڈال سکتا۔ عمران خان صاحب کی بیاف پہ ہم چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ پر مکمل عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر قاضی صاحب کو کوئی قاضی ہونے پہ تمسخر اڑائے گا تو لازماً ان کو بھی تکلیف ہوگی۔ قاضی صاحب ہلو لالے، ہم دونوں نے ہماری پی ٹی آئی کے یار میرے منہ کے آگے رکھا میرے فون رکھنے ہیں۔ ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہم بیرسٹر گور صاحب کے پریس کانفرنس کے دوران ہی پہنچ سکیں، لیکن پریس کانفرنس تھوڑی جلدی ختم ہو گئی اور ابھی آ کے ہمیں پتہ چلا کہ جو جیل کے سامنے میں نے بیان دیا تھا اور بیرسٹر گور صاحب کا بیان کچھ اور آیا ہے جس پہ سوالات و جوابات ہوئے، تو میں اور بیرسٹر عمیر نیائی صاحب پاکستان تحریک انصاف کا سپریم کورٹ بالخصوص چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے جو پارٹی ویو رکھتی ہے وہ اب فارملی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، چونکہ ابھی ہم اڈیالہ جیل سے خان صاحب سے مل کر آئے ہیں اور جو ڈیسیجن ہوا ہے وہ چونکہ بیرسٹر گور صاحب کے نوٹس میں نہیں تھا، تو لہذا ہم آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اس بیانیے کو، اس ورژن کو پاکستان تحریک انصاف کا نیریٹو سمجھا جائے۔ سپریم کورٹ کسٹوڈین ہے ہیومن رائٹس کی، فنڈامنٹل رائٹس کی، اور مسنگ پرسنس کے حوالے سے اور فیئر اور ٹرانسپیرنٹ اور فری الیکشن کے حوالے سے ہم سپریم کورٹ گئے، اور چونکہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ڈومین بنتا ہے تو جب یہ ہمارے میٹر سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے آئے جہاں ہم انصاف مانگنے کے لیے گئے تھے، تو آپ نے فاضل چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو ریمارک سنے، جو انہوں نے کارروائی کے دوران پاس کیے، اور جن کو سن کے پاکستان تحریک انصاف جو ہے شدید کوفت اور تکلیف کا شکار ہے۔ جج کو یا چیف جسٹس کو زیب نہیں دیتے ہیں کہ وہ شعبہ وکالت سے وابستہ اور پی ٹی آئی کے وکیل سردار لطیف خان کوسا کو ایسے الفاظ کہیں، بالخصوص جب انہوں نے تمسخر خیز انداز میں سردار صاحب کے سردار ہونے کا چس اٹھانا چاہا۔ چیف جسٹس آف پاکستان یا پاکستان کی دھرتی پہ کسی کو یہ حق نہیں ہے، نہ کوئی اختیار ہے، نہ کوئی قانون چیف جسٹس کو یہ حق دیتا ہے کہ یہ ریشیل کمنٹس پاس کریں۔ پاکستان میں لاکھوں سردار موجود ہیں اور یہ ان تمام سردار کمیونٹیز اور پھر پاکستان میں منارٹیز آباد ہیں، بالخصوص سکھ کمیونٹی، جو ہر ایک سکھ اپنے آپ کو سردار کہلاتا ہے، جبکہ وہ الفاظ جو بیان کیے گئے کہ جی سردار کیوں آپ اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، یہ ریشل کمنٹس تھے۔ اور چیف جسٹس صاحب جب سردار لطیف کوسا کو تضحیک کا نشانہ بنا رہے تھے تو ان کو نہیں بھولنا چاہیے تھا کہ انتہائی قابل احترام جج سپریم کورٹ کے سردار طارق مسعود صاحب وہ بھی سردار ہیں، تو لہذا ہمیں قطعاً یہ توقع نہیں تھی کہ 55 سالہ وقت سے، سالوں سے وابستہ، شعبہ وکالت سے وابستہ سردار لطیف کوسا کو ایسے الفاظ اور خطابات سے نوازا جائے گا۔
بحیثیت قانوندان ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ یا کسی بھی عدالت کے کسی جج کو وکیل کے ساتھ اس طرح خطابت کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، اور اگر کوئی جج تمسخر اڑاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بھی تمسخر کے لیے ایکسپوز کرتا ہے۔ جس طرح ہر ایک شخص کو اپنے نام، اپنے قبیلے، اپنے شناخت کے حوالے سے تضحیک پہ دکھ ہوتا ہے، اگر قاضی صاحب کو کوئی قاضی ہونے پہ تمسخر اڑائے گا تو لازماً ان کو بھی تکلیف ہوگی۔ تو لہذا پاکستان تحریک انصاف چیف جسٹس آف پاکستان کے اس کنڈکٹ کو مس کنڈکٹ گردانتی ہے، اور یہ ریشیل کمنٹس گردانتی ہیں، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ دوسری بات، عمیر نیازی صاحب موجود ہیں، پٹیشنر تھے لاہور ہائی کورٹ میں۔ ہم نے چیلنج کیا تھا کہ ریٹرننگ افسران جو ہیں، چار دفعہ جو گزشتہ ہمارے انتخابات ہوئے اس میں عدالتی افسران جو ہیں ریٹرننگ افسر تھے، لیکن اس دفعہ الیکشن کمیشن نے فیئر اور فری الیکشن کرانے کے لیے ان انتظامی افسران کی خدمات ہائر کی جو آئے روز ہمارے خلاف 144 اور 3 MPO لگاتے ہیں، اور چونکہ ان کا کنڈکٹ حالیہ 16-20 ماہ میں واضح طور پر پورے قوم کے سامنے آیا، تو ہم نے چیلنج کیے لاہور ہائی کورٹ میں، جنہوں نے الیکشن کمیشن کے اس حکم نامے کو معطل کیا۔ یہ ایک انٹرلاکیٹری آرڈر تھا۔ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں جاتی ہے اور سپریم کورٹ اس انٹرم آرڈر کا حتمی فیصلہ کچھ اس انداز میں کرتی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہمارے فاضل دوست، ہمارے وکیل اور پاکستان تحریک انصاف کی ایک قائد ہیں، ان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتی ہے کہ جی یہ بھی آپ نے ان آروز پہ عدم اعتماد کر کے الیکشن کے پروسیس میں رکاوٹ ڈالی ہے، اور توہین عدالت کا نوٹس ان کو جاری ہوتا ہے۔ اب ان آروز نے جو قاضی صاحب کے منظور شدہ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً 1200 کینڈیڈیٹس کے نامینیشن پیپر ریجیکٹ کیے ہیں۔ کیا یہ ذمہ داری اس چیف جسٹس کی نہیں بنتی ہے کہ جن کو وہ لگوانے پہ تلا ہوا تھا ان سے یہ بھی بات پرس کریں کہ کیوں کر آپ نے اس طرح لغو بے بنیادوں پہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ کیے؟ آپ سب کو آگاہ کر دیں کہ اپیلیں ہماری سماعت کے لیے مقرر ہیں، اور ان نتائج سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ یہ اقدام بھی پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کے پروسیس سے باہر رکھنے کی ایک کوشش ہے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ ہم سے بلا چھینا جائے۔ سب سے پہلے ایک مبنی پر بدنیتی حکم الیکشن کمیشن نے جاری کیا، اور انہوں نے بلے کا نشان جو ہیں ہم سے چھیننے کی کوشش کی، جس کو ہم نے، چونکہ الیکشن ہمارے انٹرا پارٹی پشاور میں ہوئے تھے، تو یوں اس ٹیریٹوریل جورسڈکشن کی بنیاد میں ہم نے پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیے۔ سنگل جج صاحب چونکہ چھٹیوں میں موجود تھے، پشاور ہائی کورٹ میں رٹ 2 جج صاحبان سنتے ہیں، چھٹیوں میں اگر ڈی بی نہ ہو تو سنگل جج سن سکتا ہے۔ ہمارا میٹر سنگل جج صاحب کے سامنے لگا، اور سنگل جج صاحب نے فریقین کو ہماری پٹیشن کو سننے کے بعد اس میں حکم امتناعی جاری کیا۔ 9 تاریخ کو ہمارا کیس لگا ہوا ہے مین، جو ڈویژن بینچ کے سامنے آئے گا۔ الیکشن کمیشن کو جلدی پڑ گئی کہ کیوں کر ان کو بلے کا نشان ملا، تو انہوں نے جناب دوبارہ درخواست لگائی کہ جی جلدی سنوائی ہو، اور پھر دوسرے جج صاحب کے سامنے یہ میٹر لگ جاتا ہے، اور وہ جج صاحب ہمیں سنے بغیر عدالت اپیل کا کردار ادا کرتے ہیں۔ سنگل جج کا آرڈر ڈویژن بینچ جو ہے مجاز تھی کہ ویکیٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں ویکیٹ کر رہا ہوں،
اب اگر وہ 9 تاریخ تک انتظار کر لیتے یا الیکشن کمیشن انتظار کر لیتی تو کون سا آسمان گر پڑ جاتا, پورا مقدمہ ہی فیصلہ ہو جاتا. ہمارا حق بنتا ریٹ الاؤ ہو جاتی, ہمارا حق نہ بنتا ریٹ خارج ہو جاتی. سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے تبین عدالت کے ہیئرنگ میں کہ جی ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کے احکامات دیے ہیں. بلا چینا جا رہا ہے, سنگل بینچ کے اوپر سنگل بینچ بیٹھ جاتا ہے, نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. چیئرمین آپ کو بلا رہے ہیں, تھوڑی سی پلیز خاموشی. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ سماعت سپریم کورٹ میں ہوتی ہیں تو یہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ تک محدود نہیں ہے, لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہیں دنیا بھر میں. پاکستانی اور دیگر اقوام سے وابستہ لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں. ہمارے وکلاء کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا جا رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں بار بار ٹھوکا جاتا ہے, بار بار سوال, اور جب بات کرتے ہیں کہ جی آپ تقریر مت کریں اور مسنگ پرسن کی بات ہوتی ہے تو جو ریمارکس آتے ہیں وہ ریمارکس جو ہیں وہ ریمارکس پریٹی انوارنٹیڈ ہوتے ہیں, کمنزوریٹ نہیں ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے شان کے سامنے کہ سپریم کورٹ اس طرح کے ریمارکس جو ہیں, اور پھر مائنڈ بھی ڈسکلوز ہو جاتا ہے. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی مقدمہ زیر سماعت ہے, چونکہ آج ہم جیل میں رہے کافی عرصہ, میں علم نہیں ہے کہ نواز شریف جو ہے اس کو ریلیف دے دیا گیا یا نہیں دیا گیا, اور جس کا دیا جانا عین متوقع ہے. عدالتیں جو ہیں دڑا دڑ منو ٹھنوں کی حساب سے نواز شریف کو ریلیف در ریلیف دے رہے ہیں. ان کی ٹائم بارڈ اپیلیں ریسٹور ہوتی ہے, پھر ان میں سنوائی ہوتی ہے, پھر وہ بری ہوتے ہیں یک کے بعد دیگر ہے. پھر ریٹرننگ آفیسر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو پامال کرتا ہے جو پاناما کیس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ڈسکوالیفائڈ ہے, اور اس کے کاغذات نامزدگی ایکسیپٹ ہوتے ہیں. لیکن چونکہ ان کو ادراک ہے کہ یہ چیلنج ہونا ہے تو سپریم کورٹ میں پٹیشن لگائی جاتی ہے. یہی ڈسکوالیفیکیشن خان صاحب کی بھی ہے. ہمارا کیس نہیں لگ رہا ہے, نواز شریف صاحب کے کیس کے لیے 7 ممبر بینچ بنا دیا گیا, اور ساتھ میں جو کمنٹس آ رہے ہیں اس سے تو فیصلہ واضح ہو چکا ہے. سپریم کورٹ یہ بھی نظر انداز کرتی ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو 4 سال مجرم اشتہاری رہا, اور جب پاکستان آتا ہے تو ریڈ کارپٹ ویلکم کیا جاتا ہے, مینار پاکستان میں جلسہ کرایا جاتا ہے, اور پھر پورا نظام نواز شریف کے آگے سرنگو ہو جاتا ہے. ہم یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہیں کہ یہ کون سا عدالتی معیار ہے. اس پیشے سے تو ہم بھی وابستہ ہیں, پوری زندگی ہم نے قانون کی لرننگ کو دی ہے, ہم نے تو ایسے فیصلے ایسے عدالتی کنڈکٹ کو نہیں دیکھا ہے. اور عدالت یہ نہ بھولیں کہ توہین عدالت کے نوٹس جاری کر کے وکلا کو ڈرایا جا سکتا ہے. ہم عدالتوں کی تعظیم کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, ہم ڈرتے نہیں عدالتوں سے. اور یہ زبان جو ہے جو کسی بھی جج صاحب کی ہیں وہ جب تک آداب اور تہذیب کے دائرے میں ہوتی ہیں ہم 10 گنا کورن سے بجا لاتے ہیں, لیکن جہاں پہ وہ تمسخر اڑائے گی تو پھر ہماری زبان جو ہے اس کو کوئی لگام نہیں ڈال سکتا. پاکستان تحریک انصاف کے بیاف پہ, عمران خان صاحب کی بیاف پہ ہم چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ پر مکمل عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ روا رکھے گئے رویے کو ہمارے ذہن میں ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب ان کے خلاف ریفرنس دائر ہوا اور ان کو پتہ ہے کہ یہ ریفرنس اس وقت کے جنرل باجوہ نے دائر کیا تھا,
جس میں کلیدی کردار جنرل فیض نے ادا کیا تھا، لیکن وہ جب چیف جسٹس بنے تو ہم نے اس کو ریگریٹ کیا. ہم چاہتے تھے کہ ہم نظام کے ساتھ، عدالتوں کے ساتھ چلیں اور تلخیوں کو بلا دیں، لیکن ہم ایک طرف دیکھ رہے ہیں ادے پیپر مل کا فیصلہ آتا ہے اسی عدالت سے، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے 5 ممبر بینچ نے ملٹری کورٹس کے جو ٹرائل ہو رہے تھے، جو قانون سازی کی گئی تھی آرمی ایکٹ 1952 اور 1923 کے جو ایکٹ ہیں جس کے تحت سائفر کے ٹرائل ہو رہے ہیں، ان قوانین کو کالعدم قرار دیا، ٹرائل کو جو ہے وہ کالعدم قرار دیا، اور ملٹری ٹریبیونل کو خلاف قانون ڈکلیئر کیا. یہ وہ فیصلہ تھا جس سے رول آف لا کو استحکام ملا. سویلین کے ٹرائل آپ فوجیوں سے کرا رہے ہیں جو ایگریوڈ بھی ہیں اور جن کو آپ جج بھی بنا رہے ہیں، جن کے گواہ بھی ان کے ہیں، اور ان کو آپ سزا کا اختیار بھی دے رہے ہیں. یہ نظام برما میں اور ایجپٹ میں ہے، کسی بھی دوسرے سیولائزڈ معاشرے میں نہیں ہے. اب اس کے خلاف اپیل آتی ہے تو اپیل کے لیے بینچ بناتے ہیں فاضل چیف جسٹس صاحب. میاں نواز شریف کے بھائی شہباز شریف جاتے جاتے یہ تحفہ بھی دے گئے، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، جس کے تحت سینئر موسٹ 3 جج صاحبان جو ہیں وہ بینچز کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں. تو اس کے لیے اپیل بینچ جو تھی اس میں اعجاز اللہ احسن صاحب کی کوئی رائے جو ہے نہ لی گئی، نہ کوئی بینچ کی کانسٹیٹیوشن ڈسکس ہوئی، اور جس پہ فاضل جج صاحب نے لیٹر بھی لکھا. اب جو ہی وہ بینچ بنتا ہے وہ بھی 6 ممبر کا بینچ، جس میں سے 1 ڈائسنٹ دیتی ہے اور 5 ورسز 5 اس آرڈر کو سسپینڈ کیا جاتا ہے. یعنی کہ فوج کی عدالتوں میں ٹرائل کو جو ہے دوبارہ شروع کرایا جاتا ہے. یہ کس طرح کا انصاف ہے؟ آپ منصف ہیں، لیکن یہ قانون جو ہے یہ تو ریاست کی امانت ہے. اس کی اس طرح کی انٹرپریٹیشن، اور پھر انٹرلاکیٹری اسٹیج پہ، انٹرم اسٹیج پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹرائل کنکلوڈ کریں. یہ بینچ جو ہے فاضل جج آف دی سپریم کورٹ کے اس لیٹر کے تناظر میں ہم سمجھتے ہیں کہ قانون کے مطابق نہیں بنا ہے، تو لہٰذا اس کا آؤٹ کم یا فیصلہ جو ہے وہ ایک ویلڈلی کانسٹیٹیوٹڈ بینچ کا فیصلہ تصور نہیں ہوگا. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جب سپریم کورٹ میں سنوائی ہو رہی ہے اور جب ہیئرنگ ہو رہی ہے تو بینچ کی طرف سے ریمارکس آتے ہیں کہ جی لیول پلینگ فیلڈ کہاں پہ نہیں دی گئی. اور جب ہمارے صافی دوست کا ذکر ہوتا ہے عمران ریاض کہ جی یہ کون ہے، اور پھر ان کے لانے نہ لانے پہ، اور پھر جب چیف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو اٹھائے گئے وہ کیوں نہیں آتے ہیں، اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ گئے ہم ان کو دوبارہ پی ٹی آئی میں لائیں، اور پھر ہمارے وکیل کو کہتے ہیں کہ سیاسی باتیں نہ کرو. جب سیاسی کیس ہوگا اور آپ سیاسی باتیں کریں گے تو وکیل بھی سیاسی باتیں کرے گا. پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے چیف جسٹس صاحب چیف جسٹس بنے ہیں ہمارا ایک کیس بھی ابھی تک انہوں نے خان صاحب کا جو سائفر کیس میں بیل ہوئی وہ دوسرے بینچ نے کی. 186A کے تحت ہم نے درخواست دی ہے کہ تمام کیسز اسلام آباد کی جورسڈکشن سے کسی بھی دوسرے ہائی کورٹ کی جورسڈکشن میں ٹرانسفر کیے جائے. وہ ابھی تک نہیں لگا ہے، 5 مہینے ہو گئے ہیں.
6 مہینے. پھر خان صاحب کا سائفر کیس جو ہم نے کویشمنٹ مانگی تھی, وہ کیس ابھی تک 3 ماہ یا 2.5 ماہ ہو گئے نہیں لگا ہے. پھر ہماری کرمنل ریویژن جو ہائی کورٹ نے خارج کی تھی توشہ خانہ کیس میں, ان کے 6 مہینے لگ بھگ ہونے کے نہیں لگی ہیں. خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کا کیس نواز شریف کا تو لگ گیا 7 آنریبل جج صاحبان کو بٹھا کے. تو خان صاحب کا کیوں نہیں لگ سکتا ہے؟ کیا چیز ہم ارمانے ہیں؟ کیوں ہمیں ایکول ٹریٹمنٹ نہیں دی جا رہی ہے؟ آرٹیکل 25 آئین پاکستان یہی تو کہتا ہے کہ کسی بنیاد پہ تفریق نہیں ہوگی, نہ جینڈر پہ, نہ ریلیجن پہ, نہ زبان پہ, نہ نسل پہ. یہ تفریق نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور اخیر میں اس پریس کانفرنس کا مطلب یہ تھا کہ ہم پورے ملک کو اور تمام پاکستانیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف, چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت سے انصاف کے معاملے میں مکمل مایوس ہو چکی ہے. ہم نے کافی تحمل سے کام لیا, ہم مزید تحمل کا مظاہرہ کرتے, لیکن اگر ہمارے وکلاء کا تمسخر نہ اڑایا جاتا, ہماری پارٹی کی تضحیک نہ ہوتی. ہم جیلوں میں ہیں, جیلوں میں مزید رہیں گے. آپ ذرا خاموش ہو جائیں پلیز. جیلوں میں رہنے کو تیار ہیں, جیلوں میں جانے کو تیار ہیں. ہم کنٹیمپٹ میں ہیں اور مزید کنٹیمپٹ بھگتنے کو تیار ہیں. نہ تمسخر کی اجازت دے سکتے ہیں, نہ تضحیک کی اجازت دے سکتے ہیں, اور نہ ہمیں کوئی ریڈیکیول کرے. عدالتیں عزت اور تعظیم کے قابل ہیں, اور قاضی کا کام انصاف کرنا ہے. قاضی کا کام یہ نہیں ہے کہ کبھی میرے نام پہ سوال اٹھائیں, کبھی میرے کام پہ سن لیں, خارج کر دیں, لیکن خدا رہا ہمارا تمسخر نہ اٹھایا جائے. ان گزارشات کے ساتھ آپ کے بیٹے کا صاحب یہ بتائیں کہ آپ دوسرے پہ سوال آتے ہیں کیا آپ نے ہنگامی پریس کانفرنس کے لیے آپ آئے, آپ کے ساتھ جو ہے نہ جو سینٹرل میڈیا کے لوگ ہیں وہ ہیں, نہ ترجمان ہے. اس سے پہلے آپ سے یار میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں, میرے ساتھ فوکل پرسن ہے, میں مرکزی سیکریٹریٹ میں بیٹھا ہوں. سوال سنیں سر کائنڈلی, میں PTI بھی رپورٹر ہوں, میں یوٹیوبر نہیں ہوں. آپ کہیں سوال سنیں میرا, آپ اس کے بعد جواب دیں. تو یوٹیوبر بھی تو بڑے اچھے صاحب ہیں, ہمیں تو یوٹیوبر نے مشہور کیا ہے. آپ کو سنایا کہ ہمیں سوال کرنے کا موقع دیں. آپ کریں نا بھائی, کریں. سوال میں یہی ہے کہ ہم کس کی بات مانیں. PTI میں اس وقت 3 گروپ ہیں, شیئر گروپ الگ ہے, شیئر گروپ الگ ہے, اور جو ہے 6 میں سے ایک گروپ ہے عمران خان کا گروپ ہے. یہ باقی سے دیکھیں محترم, میں نے ابتدا میں ایکسپلین کیا کہ گور صاحب کو پتہ نہیں تھا, ہم آئے اور ہم نے لیٹسٹ آپ کو اپڈیٹ کیا. اب آپ اگر آپ گروپ بنا رہے ہیں آپ کی مرضی ہے. صاحب یہ بتائیں, 2 چھوٹے سوالات ہیں. ایک تو یہ کہ عبداللہ محمد فرام ڈان, کہ کیا آپ چیئرمین PTI گور خان صاحب کے ساتھ اسی بیانی جو آپ نے چارج شیٹ سنایا اس پہ ایک ہے. ایک دوسرا یہ کہ آپ ایک پولیٹیکل ورکر بھی ہے, ایک لائر بھی ہے. کسی وقت میں عمران خان صاحب جنرل باجوہ, جنرل فیض اور ثاقب نثار کے لاڈلے تھے. انہوں نے پوری سیاسی جماعتوں اور سیاسی ورکروں کو روڈوں پہ گھسیٹا اور ان کی تذلیل کی. آج نواز شریف کسی اور کے لاڈلے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی سیاستدانوں کو اس پہ معافی مانگنی چاہیے؟ کیونکہ آپ کے ہی بانی چیئرمین کہتے تھے کہ جنرل باجوہ ایک جمہوری جرنیل ہے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ایک کمزور سویلین لیڈر کی نشانی ہے جو ایک جرنیل کو جمہوری جرنیل کا خطاب دیتے ہیں؟ وہ جب اس کو اچھے جرنیل کا خطاب دے رہے تھا تو خان صاحب جو ہیں ان کو علم نہیں تھا کہ یہ پیٹھ پیچھے اس نے خنجر ہاتھ میں چھپایا ہوا ہے. گزارش یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں ایک مثال دیں جہاں پہ کسی عورت یا مرد کو گھسیٹا گیا ہو. ایک مثال دیں, کوئی مثال نہیں ہے. ہمارے ہزاروں لاکھوں ورکر کو جو ہے گھروں سے دھکیلا گیا, نکالا گیا, چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا. 25 ورکر ہمارے شہید ہوئے, 100 کو گولیاں لگی, 4 تحایات معذور ہیں, اپائے 9 مئی کا ڈکوسلا ہے. اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ چینا جپٹی, یہ امیدواروں کا اغوا, یہ کاغذات نامزدگی لے کر جانا, یہ خواتین کے ساتھ جو جمشید دستی کا واقعہ ہوتا ہے, یہ جو
عمار فاروق کا جو وقوع ہوتا ہے, ضلع شاہ کا واقعہ ہوتا ہے, وزیر آباد میں خان پہ گولیاں برسائی جاتی ہیں, آج بھی ہمارے ہزاروں کارکن نظر بند ہیں. ایسی مثالیں آپ کو کسی دور میں نہیں ملیں گی. اور اگر ان کے ساتھ جو رویہ تھا وہ بھی باجوہ کا تھا اور اس نے اپنی ایکسٹینشن حاصل کر لی تو, اور انہوں نے ووٹ بھی ابھی یہ رویہ کس کا پہلے سوال آپ نے جو بیان کیا وہ چیئرمین صاحب سے آپ ایک یار میں جو بیان دے رہا ہوں ابھی تازہ ترین, خان صاحب میں دوبارہ کہتا ہوں, عمیر نیاز صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, میں پاکستان تحریک انصاف کا وائس پریزیڈنٹ ہوں. میں خان صاحب کی ہدایات کے تحت فوراً باقی آئے ہیں, لیکن پریس کانفرنس ہو چکی تھی تو لہذا یہ ہمارا لیٹسٹ نیریٹو ہے اور اسی کو اتنی سمجھا جائے. مرد صاحب آپ اکیلے نیازی صاحب اٹھ کے چلے گئے کر لیا اپنے چیئرمین کو کہ وہ بھی سپریم کورٹ میں عدم اعتماد کریں. آپ باقی چیف جسٹس کے اوپر عدم اعتماد کر رہے ہیں یا پوری سپریم کورٹ؟ آپ نے میری پریس کانفرنس سن لی, ایک بندے کا نام لیا, ایک کا ذکر ہوا. اگر آپ اس کو اسٹریچ کر رہے ہیں آپ کی مرضی ہے. آپ اپنے چیئرمین کو کیوں نہیں قائم کر سکے؟ چیئرمین سے ابھی تازہ ملاقات کر کے آئے ہیں اور ابھی تک جو ہے ٹکٹ کا معاملہ ابھی رہتا ہے کیونکہ دوسری جو جماعتیں نون لیگ کو وہ ٹکٹ. دیکھیں آپ کو میں یہ ایک کلیئر کر دوں, آپ کیوں مطلب میرے اور چیئرمین صاحب کے بیان کو آپس میں جکسٹاپوز کر رہے ہیں. چیئرمین صاحب کا بیان جب وہ یہ خان صاحب کے لیٹسٹ ہدایات ہیں اور یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. مرد صاحب سیکریٹریٹ مروا صاحب آپ کی پریس کانفرنس سے عمیر نیازی کو اٹھا دیا گیا, نیچے سے آرڈرز آئے کہ یہاں سے اٹھ جائیں. آپ یہ بتائیں کہ اس وقت پی ٹی آئی میں قیادت کس کے پاس ہے, آپ کے پاس ہے یا غور خان کے پاس؟ آپ نے سنا کہ اس کو اٹھایا گیا؟ جی ان کو اٹھایا گیا, باقاعدہ انہیں بلایا گیا. ہو سکتا ہے وہ کسی کام کے. دیکھیں آپ نے بار بار بلایا. یار میری بات سنو, یہ کوئی سوالات ہیں, آپ وہ سوال کریں جو بڑی پریس کانفرنس ابھی ہوئی ہے. سر میری بات سنیں, آپ بتائیں گے. مروا صاحب ابھی آپ کی خان صاحب سے تازہ ترین جیل کے اندر ملاقات ہوئی ہے, بلے کے نشان کے حوالے سے آپ لوگوں کی کنسرنس ہیں, تو تازہ ترین کیا ڈائریکشن خان صاحب کی جانب سے جاری کی گئی ہے؟ اگر بلہ آپ کے پاس نہیں ہوتا الیکشن میں, بلہ ہمارے پاس ہوگا. 9 تاریخ کو اس کی سماعت ہے, ڈویژن بینچ اس کی سماعت کرے گی. وہ فیصلہ الیکشن کمیشن کا جو ہے وہ انتہائی ناقص اور بدنیتی پر مبنی فیصلہ ہے, یہ سسٹین نہیں کر سکتا ہے. اور اگر بالفرض خدا نخواستہ یہ بلے کا نشان کسی بھی طور ہم سے چھین لیتے ہیں, ہم نے آج ہی خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف اور JUI شیرانی گروپ کے درمیان الحاق کو منظوری دی ہے. ہمارے پاس 2-3 اور انتخابی نشانات ہیں اور ہمارے پاس آپشن ہیں, لیکن ان کی نوبت نہیں آئی ہے. یار آپ اس کو چھوڑیں نا یار, میں آپ کو بتا دیا میں نے کہ وہ اس وقت کی بات تھی.